صلی اللہ علی حبیبک محمد النبی الکوثر وعلیہ وصحبہ بارک وسلم صلی علیہ اجمعین۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زبان پر گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے ارے ان کے روزے پر ارے او نا سمجھے قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے محمد سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے اور جو ان کے رحمت سے وابستہ ہے اے حامد کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے حقیقت بہت شکریہ اسامہ اور ناظرین آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ سٹار ثنا خواں نعت خواں جس میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب۔ ناظرین ماہ مبارک ہے اور اس میں ہم لوگ آگے کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں، رحمتیں سمیٹتے، برکتیں سمیٹتے اور اپنے رب سے معافی طلب کرتے کرتے۔ تو
ناظرین صرف ایک میسج کر دینا یا پھر کسی کو بس ایسے ہی بول دینا کہ بھئی ہاں میں نے تمہیں کچھ ایسا کہہ دیا تھا جو تمہیں برا لگا یا جس نے تمہیں ہرٹ کیا، تو یہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ جو ایک توبہ کے یا پھر معافی کے اصل معنی ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ آپ اپنے اللہ سے رجوع کریں، پشیمانی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اللہ سے رجوع کیا جائے، اس سے معافی مانگی جائے اور اس عزم کے ساتھ ندامت پیش کی جائے کہ یہ جرم دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو کوشش کیجئے، عہد کیجئے کہ اپنے آپ کو بدلیے، اور جو غلطیاں آپ سے ہوتی ہیں یا پھر جو گناہ آپ کر بیٹھے ہیں اس پر اس طرح ندامت پیش کریں اپنے رب کی بارگاہ میں کہ وہ قبول ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، افطار ٹرانسمیشن ہے۔ ہمارے مہمان، ہمارے ججز، محترم ججز فیصل صاحب، شفیق صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا، اور ہمارے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے ثنا خواں بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ثنا خواں کی طرف بڑھتے ہیں۔ منشا احمد یہاں پر تشریف فرما ہے۔ منشا چھوٹے سے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی آواز میں کتنا دم ہے۔ تو منشا آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، آپ نعت پیش کیجئے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے گئے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے، کسی قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے گئے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے گئے، حضور میری تو ساری بہار۔ جی بہت خوبصورت، اور بڑا انہوں نے مزہ لے کے نعت پڑھی ہے، چھوٹے سے ہیں یہ، اور میں چاہوں گی کہ پہلے ہم اپنے باقی ثنا خواہوں کو بھی سن لیں، اس کے بعد میں فیصل صاحب اور شفیق صاحب کا رخ کروں۔ تو اگلے ثنا خواہ کو دعوت دیتے ہیں، حافظ سید حسان علی یہاں پر تشریف فرما ہے، اور حسان آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر
کونین بنائے گئے سرکار کی بہت خوب حافظ سید حسان علی، آپ نے بہت خوبصورت یہ نعت پیش کی ہے، اور یہ والا کلام میرے جتنے بھی ثناخواں یہاں پر آئے ہیں موسٹلی بچوں نے اس کا انتخاب کیا ہے، اس کو چوز کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ارسلان غوری یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ارسلان، آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا وقت ہے، آپ نعت پیش کیجئے، اس کے بعد ہم جج صاحبان کا رخ کریں گے۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، تیرا سکہ جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، تجھ بہت خوبصورت، ہمارے چھوٹے چھوٹے یہ ثناخواں ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے نعت پڑھی ہے۔ اور اب بتائیے فیصل صاحب، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ تو سہرش، آپ نے جس طرح سے کہا نا کہ یہ ننھے منھے اور چھوٹے، وہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے مصرع کہ میں ایک بچہ چھوٹا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ منشا کو دیکھ کر مجھے تو بڑی خوشی اور خوشگوار حیرت ہو رہی ہے کہ اتنے چھوٹے سے یہ ہیں اور کیسا زبردست انہوں نے مست ہو کر اور یعنی کہ کیفیت میں سرشاری میں جھوم کر پڑھا، بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ۔ لیکن اس سیاہ کار کو تھوڑا سا توڑ دیا تو اس لیے تھوڑا سا معاملہ ہے، اور حسان نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا، انتخاب کلام بہت اچھا رہا، اور طالب دیدار انہوں نے بھی توڑا، طالب الگ کہا، دیدار الگ کہا، لیکن بہرحال مجموعی طور پر اچھا پڑھا۔ ارسلان غوری نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا، ان کے یہاں تلفظ کی 2 غلطیاں پائی گئی، عقیدت کو عقیدت کہا اور بصدق و یقین کو صدق کو کہا، تو یہ غلطی بہرحال ہے۔ اب شفیق صاحب دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ جو فیصل بھائی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، نہیں شفیق بھائی یہ فیصلہ تو خیر ہم بات یہ ہے کہ اس بچے کی رینج اتنی اوپر اتنی خوبصورت گئی ہے میں بتا نہیں سکتا۔ صحیح، اچھا اس بچے نے چھوٹے نے اتنی مطلب بڑے اچھے طریقے سے اور سر میں پڑھا، اچھا پڑھا، لیکن تھوڑا سا اگر کنٹرول کر کے پڑھتا تو اور اچھا لگتا، خوبصورت لگتا ہے۔ اس بچے نے بیچ والے نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب اب یہ بتا دیجیے کہ آگے کون چل رہا ہے؟ میرے لیے تو تینوں آگے ہیں بھائی، میں بھی اس بات پر متفق ہوں ان سے، ویسے میں اختلاف کرتا ہے لیکن یہ کہ میں اس بات پہ متفق ہوں کہ آج تینوں کو آگے جانا چاہیے۔ چلے، بہت خوب، زبردست ہے، تینوں ثناخواں ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھا کہ ججز مجبور ہو گئے ہیں کہ، اور دونوں متفق بھی ہیں کہ تینوں
ہوں آگے جائیں گے. تو ناظرین اسی دعا کے ساتھ جیسا کہ قرآن پاک میں جہاں بھی گناہ گاروں کا ذکر فرمایا گیا ہے وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو رد نہیں کرتا. یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر نیت سچی کر لی جائے اور زندگی مہلت نہ دے تو بھی ممکن ہے کہ آپ کی مغفرت ہو جائے اور اللہ آپ کی توبہ کو قبول کر لے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, اس ماہ مبارک میں ہماری طرف سے کی گئی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. سحر ٹرانسمیشن میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان میں بول میں خوش آمدید. آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا ٹاپک ڈاکٹر فضا بتائیں گی, اور آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کئی چیزوں میں انعام رکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے والدین کے حوالے سے بات کی, جس طرح ان کا احترام اگر کرے گا, ادب کرے گا تو وہ بہت کچھ پائے گا, اور اسی طرح سے اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو وہ یہاں دنیا میں بھی برباد, آخرت میں بھی برباد. اور اسی طرح یتیم کا مال کھانا, اس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. مطلب یتیم کا مال, آپ سوچیں کہ جو یتیم ہو گیا اس کے سر پہ تو ہاتھ رکھنا ضروری ہے کہ آپ اس کو وہ کمی محسوس نہ ہونے دیں. سبحان اللہ. شفقت سے جو محرومی اس کو محسوس ہو, یا جو مطلب اب یتیم میں آپ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا کتنا خیال رکھتے تھے. اور اب آپ یتیم کے ساتھ چلیں, اچھا نہیں کرے تو آپ اس کا مال تو نہ کھائیں, برا بھی نہ کریں. لیکن ہمارے یہاں یہ سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ کے پاس بہت سے لوگ آتے ہوں گے کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا, جانے فانی سے کوچ کر گیا, تو وہ بیوہ خاتون کا حصہ کھا لیا, جیٹھ نے, دیور نے, مطلب ان کو حصہ نہیں مل رہا. حصہ لینے کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑ رہے ہیں. یتیم بچوں کی مطلب روزی روٹی آپ سمجھ لیں کہ وہ چھوٹے بچے ہیں. بہت سی خواتین ہمارے یہاں کام نہیں کرتی, ہاؤس وائف ہوتی ہیں, ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی تو ان کے پاس جو ہسبینڈ چھوڑ کے چلے گئے اسی میں سے وہی سب کچھ ہے. فار ایگزامپل بہت سے لوگوں کے ایسا خرچہ چل رہا ہوتا ہے کہ نظام ایسا ہوتا ہے کہ گھر ہے تو گھر کا ایک پورشن کرائے پہ دیا ہوا ہے, وہاں سے کرایہ آ رہا ہے, ایک پورشن میں خود گزارا کر رہے ہیں, اور اسی کرائے سے بچوں کا جو خرچہ ہے, اسکول کا, کھانے پینے کا, راشن کا, وہ چل رہا ہے. اب جب اس گھر پہ قبضہ کر لیں گے, اور سگے تایا, سگے چچا, تو آپ سوچیں کہ کس کے پاس جائیں گے وہ. اللہ اکبر. جب ہم علماء سے بات کریں گے, میرے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. مفتی عابد مبارک صاحب ہیں, علامہ محمد علی شاہ صاحب ہیں, پرنسپل جامعہ نور القرآن, مفتی ابو محمد صاحب, مفتی ولی خان صاحب, مفتی محمد وسیم بندگی صاحب, اور علامہ سعید الحسینی صاحب. ان تمام علماء سے جب ہم بات کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ اس چیز کا احساس ہوگا کہ شاید ہمیں تو بھاگنا چاہیے, ڈھونڈنا چاہیے کہ کہاں, کس شہر میں, کس محلے میں, کس گلی میں کوئی یتیم رہتا ہے, کہ کس طرح اس کا خیال رکھا جائے, کس طرح سے ہم اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. کتنی اس کی فضیلت ہے, کتنی برکتیں ہیں, کتنی رحمتیں ہیں کہ اگر کسی یتیم کا آپ خیال کرنا شروع کر دیں, اس کے سر پر ہاتھ ہی پھیر دیں, تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں, اور کس نے یتیموں کا خیال رکھنے کا حکم دیا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم بچے سے کہ تمہارا باپ نہیں ہے تو میں تمہارا باپ ہوں. یہ انداز ہے. تو انہی کو ہم سب سے پہلے یاد کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد, ہمارا جو سیگمنٹ سٹار نعت خواں ہوتا ہے وہ تو میرے خیال ہے ہم نے ہو گیا. تو اس کے بعد ہم سٹار ڈیبیٹر کی طرف بھی جاتے ہوتے ہیں. لیکن ابھی میرے ذہن میں ایک بات تھی, میں ذرا وہ شیئر کرنا چاہوں گی. میں نے اس طرح کا ایک واقعہ سن رکھا ہے, باقی علماء رہنمائی فرمائے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں امام حسن یا امام حسین میں سے کسی کو اٹھایا ہوا تھا, تو ان کو اتار دیا. تو وہ پوچھا گیا کہ کیوں اتار دیا. انہوں نے فرمایا کہ وہاں سامنے ایک بچہ ایسا کھڑا تھا جو کہ یتیم تھا, تو اس کو کہیں یہ دیکھ کر یہ محسوس نہ ہو کہ میری زندگی میں کمی ہے, کہ مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے, تو میں نے ان کو اتار دیا. مطلب اتنا احساس, آپ سوچیں کہ احساس کہ اس بچے کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ مجھے تو گود میں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. مطلب یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا احساس کیا کہ اپنے نواسے کو گود سے اتار دیا کہ اس بچے کو محسوس نہ ہو. ایسے ہی وہ بندہ جس کے بچے نہ ہوں, ان کے سامنے اپنے بچوں سے کھیلنا, ان کو گود میں اٹھانا, ان کو ادھر ادھر جو ہے نا لوریاں دینا, اس کو بھی منع کیا گیا. اور نعمتوں کو میں کہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس نعمتیں ہیں, کسی کے پاس اس طرح ہو سکتا ہے نہ ہو, تو اس کو بھی نہ بیان کریں. فار ایگزامپل بہت سے لوگ ہیں جی, گاڑی لے لی, اس کی تصویریں لگا دی, وہ کسی کے پاس نہیں ہے, آپ اس کو مطلب اس کو محسوس ہوگا, جیب دکھایا جاتا ہے, دکھاوا نہ کریں. بڑے بڑے ہیوی جیب دکھائے ہوئے, یتیم کی بچی دیکھ رہی ہوتی ہے, یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ جو یتیم بچی ہے, غریب دیکھ, ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. جیب شو کیا جاتا ہے کروڑوں روپے کا.
بالکل. تو ایک دوسرے کا احساس, ہمیں مذہب احساس بہت سکھاتا ہے, لیکن وہی بات نا اسامہ پہ, احساس پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے. اگر احساس ہوگا تو کوئی یتیم کا مال کیوں کھائے گا؟ بالکل. علامہ صاحب یہ فرمائیے, یتیم کے حوالے سے کیا اس کا خیال رکھنی فضیلت ہے, اور اس پر وعید کیا ہے اگر اس کا کوئی مال کھائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن کریم کی ایک پوری صورت ہے, اور ارشاد یوں ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. دین کو جھٹلانے کی علامتیں کیا بیان کی؟ یدع الیتیم, یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, مسکین اور غریب لوگوں کو اطعام میں, کھانا کھلانے میں کنجوسی کرتا ہے, نہیں کھلاتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تکذیب, دین کو جھٹلانے کی جو علامتیں قرار دی ہیں ان لوگوں میں, ان میں سے ایک یتیم کو دھتکارنا ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے, معمولی مسئلہ نہیں ہے. جتنی تاکید اسلام میں یتیم کی دستگیری اور یتیم کی کفالت, یتیم کا خیال رکھنے کے حوالے سے جتنی تاکید آئی ہے, شاید ہی کسی اور طبقے کے حوالے سے ایسی تاکید ہو. یہ خیال رکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کھانا کھلائیں, بلکہ ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کی تربیت, ان کے دل کا خیال رکھنا, ان کی دل آزاری سے بچنا, ہر وہ چیز جس سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوں دوسروں کے مقابلے میں, ہر ایسی چیز سے بچنے کا حکم ہے. چہ جائے کہ لوگ یتیموں کے اموال پر قبضے شروع کر دیں. باپ کے مرتے ہی باپ کا سایہ اٹھنا خود ایک بہت بڑا غم اور مصیبت, اس کے بعد ماں, بیوہ, بچے یتیم, اور لوگ آئیں ان کے گھروں پر قبضے کر لیں, ان کی جائیدادوں پر قبضے کر لیں, ان کو در بدر کر دیں, اور در بدر کرنے کے بعد پھر حج پہ چلے جائیں. ہاں, یعنی عام طور پر جو معاشرے میں بیماری ہے کہ ان کا مال ہے کہ یار اس کو بیچو, پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنا بڑا مال مار لیا, اس میں سے تھوڑا سا خدا کی راہ میں خرچ کر دیں گے, سارا حلال ہو جائے گا. کاٹ رہے کہا جاتا ہے کسی کے ایمان پر یا نیت پر ہم شک نہیں کر سکتے, لیکن یہاں پہ تو سیدھا سیدھا شک کیا جا سکتا ہے نا کہ اس مال سے کیا ہوا حج جو ہے کیسے قبول ہوگا. یہ شک نہیں ہے. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں. ہاں دیکھیں, یہ جو یتیم کا مال ہے, یتیم کا مال کیا ہے؟ یہ نجاست ہے, یہ آگ ہے. صرف ہمارے اور مردوں میں فرق اتنا ہے کہ ہم اس دنیا کو دیکھ نہیں رہے. دیکھیے قرآن کریم پڑھیے جا بجا, قرآن کریم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے, یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا. جب ایک دن آئے گا اپنے انہی اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا, تو یہ جو مال یتیم ہے یہ آگ ہے, اور اس آگ سے بچنے کا حکم ہے. تو اب اگر وہ آگ انسان نے اپنے لیے ذخیرہ کر لیا ہے تو پردہ ہٹنے کی دیر ہے. اگر پردہ اب بھی کوئی ولی خدا موجود ہو, کوئی صاحب کرامت موجود ہو, وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ آگ میں جل رہا ہے, اس کے پیٹ میں آگ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور, جب سارے اصحاب اور اہل البیت کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں, تنہا رہ گئے تھے, اس وقت بھی یزیدی فوج کو دوبارہ ہدایت کی دعوت دی. آپ ذرا تصور کیجئے, ہدایت کی دعوت دی, ان کو بلایا, اور ان کی طرف سے مثبت جواب نہ آنے پر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیوں میری بات نہیں سنتے اور میری بات تم پر اثر نہیں کرتی؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں حرام جمع ہے. جب انسان حرام کھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اپنے اندر جو آگ جلاتا ہے, وہ آگ اس کے ایمان کو, اس کے تقوی کو, اس کی خدا پرستی کو, تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اب آپ کو ایک اور میں روایت سنا دیتا ہوں اسی حوالے سے. یعنی یہ بعض اوقات اس طرح کی روایتیں بیان نہیں کی جاتی, کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. شب عاشور, امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں صرف 72 نہیں تھے, مورخین نے لکھا ہے کہ 1000 کے قریب لوگ تھے, 1000 کے قریب. امام حسین علیہ السلام نے سب سے کہا کہ تمہیں اجازت ہے, جاؤ, مجھے
چونکہ یزیدیوں نے مجھ سے بیعت مانگی ہے اس لیے میں ان کے لیے کافی ہوں, تم لوگوں سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. اچھا سب بیٹھ گئے, سب نے کہا نہیں ہم آپ پر آپ کے ہاتھوں تلوار پر بیعت کر کے آئے ہیں, اپنی جانیں دیں گے لیکن آپ کو یہ اپنا رسول اللہ اکیلے نہیں چھوڑیں گے. میں مفہوم بیان کروں. جب یہ بات ہو گئی اس کے بعد ایک ایسا جملہ جو تاریخی بھی ہے اور اخلاقی اور معنوی اور باطنی حوالے سے انسان کانپ اٹھتا ہے, ایسا جملہ امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ تم میں سے کسی کے کندھے پر کسی اور کا حق تو نہیں ہے؟ تو کہا مطلب, کہا اگر تم میں سے کسی کے ذمے کسی انسان کا حق ہے تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حسین کے ساتھ شہید ہو سکے. جس کے کندھے پر کوئی مال غیر انسانوں کا مال حق الناس موجود ہے وہ اٹھے اور نکل جائے, اس کی جگہ ہمارے ہاں نہیں ہے. نتیجتاً 72 رہ گئے باقی چلے گئے. ذرا تصور کیجئے, 72 رہ گئے باقی چلے گئے. کیوں؟ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ بھئی مال غیر لے کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہوا جا سکتا, اس کی تلافی ضروری ہے. تو یہ جو حق الناس ہے اور حق الناس میں خصوصاً یتیم کا مال ہے وہ تو ایک ایسی آگ ہے جس کا ایک شعلہ صرف ہماری دنیا اور آخرت کو جلانے کے لیے کافی ہے. بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے لیکن سٹار ڈیبیٹر کا چونکہ وقت ہو رہا ہے, دیکھتے ہیں آج کون سے بچے ہیں, کیا موضوع ہے. جی ماوش آپ کی طرف آ رہے ہیں ہم. السلام علیکم ناظرین, 16ویں روزے کی افطاری سے پہلے میں ہوں آپ کے ساتھ ماہوش تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے 2 بہت پیارے ججز مدثر اقبال اور سمیہ رضوان. وعلیکم السلام. آج بڑا روزہ لگ رہا ہے, آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے؟ نہیں آپ لوگوں کو نہیں لگتا ہے؟ خاموش ہے, نہیں نہا. مجھے لگتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ میں بول ہی نہیں رہے کچھ. اچھا چلے, ہمارا سحری کا تو بڑا اچھا رہا تقریری مقابلہ. آپ دیکھتے ہیں کہ افطاری میں ہمارے پاس کس طرح کے ڈیبیٹرز ہیں. تو ٹاپک آج کا میں اپنے ناظرین کو بتا دی چلوں, بڑا پیارا ٹاپک ہے, پھولوں کے نگہبان سے کچھ بھول ہوئی ہے. کیا بات ہے, پھولوں کے نگہبان سے کچھ بھول ہوئی ہے. بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے, نمرا عمران ہے ہماری پہلی ڈیبیٹر آج کی, ان کو میں بلانا چاہوں گی ڈائز پر. نمرا آئیں اور اظہار خیال کریں. نمرا عمران, چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار, ننھی سی کلائیاں جنہیں شوق تھا کہ ان کلائیوں میں چوڑیاں کھنکتی ہوئی نظر آئیں, وہ آنکھیں کہ جس میں کئی خواب بسیرا کرتے تھے, وہ انگلیاں جو بابا کا ہاتھ تھامنے کی عادی تھی, وہ چھوٹے چھوٹے قدم جو کبھی گلیوں میں سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے یا اسکول مدرسے کا سفر طے کرنے میں گزرتے تھے. لیکن صدر علی وقار ٹھہریے کہ جن کلائیوں میں چوڑیوں نے کھنکنا تھا وہ کلائیاں مسل دی گئی. جن آنکھوں نے مزید خوابوں کو جنم دینا تھا وہ آنکھیں بند کر دی گئی. جن کہکوں نے مزید فضاؤں میں بلند ہونا تھا وہ کہکیں بند کر دیے گئے. صدر علی وقار کہ جن کلیوں نے کھل کر پھول بننا تھا وہ کلیاں پیروں تلے رون دی گئی. کہ علی وقار لاہور کی معصوم آمنہ کی زخمی روح اپنے پھولوں کے نگہباں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے للکار رہی ہے. کہ ننھے بچوں کے برہنہ جسموں پر اپنی وحشت کا عکس چھوڑنے والے یہی پھولوں کے نگہباں ہیں. کہ علی وقار ستم تو یہ تھا کہ ساہیوال میں معصوم پھولوں کے سامنے ان کی جنت کو داغدار کر دیا گیا. کہ علی وقار یہ نگہبانوں کی بھول ہی ہے کہ آج ہم ایسا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں جہاں مذہب کے نام پر بچوں کو جنسی تعلیم نہیں دی جاتی, اور جب ان کے ننھے جسموں کو نوچ دیا جاتا ہے تو الزام فقط ان کے والدین کو دیا جاتا ہے. علی وقار یہ نگہبانوں کی بھول ہی ہے کہ جہاں ہمارے دیش کے ہر ایک بچے کی دسترس میں قلم, کتاب, معیاری تعلیم اور خواب دیکھنے کا حق ہونا چاہیے تھا, وہاں 60 لاکھ سے زائد بچے تعلیم سے محروم, محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہیں. علی وقار بھول تو اس وقت بھی ہوئی تھی کہ جس ملک کو ہمارے بزرگوں نے خون پسینے سے سینچ کر بنایا, نگہبانوں کی لاپرواہی اور خود غرضی کے باعث وہ ملک دو لخت ہوا.
दिसंबर 2016 का सानिया। जी हाँ, ये भी इस बात की दलील है कि निगहबानों की एक भूल से ना जाने कितने फूल मुरझा गए। हमने माजी से कुछ नहीं सीखा, हमें सीखने की ज़रूरत है दौर हाजिर के उन जदीद ममालिक से कि जिन्होंने जिनसी तशद्दुद, बच्चों पर मुशक्क़त और इस्तेसाल के ख़िलाफ़ हतमी इक़दामात उठाए और आज उनके गुलिस्तान के फूल ना सिर्फ महफूज बल्कि तालीम याफ्ता भी है और तरक्की की राह पर गामज़न भी है। बहुत ज़बरदस्त, वेरी नाइस। हमारे जो आज के नेक्स्ट मुकर्रर हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगी। आमिर खोसो हैं हमारे आज के नेक्स्ट डिबेटर। जी आमिर। जजेस अच्छी लग रही हैं आपको तकरीरें? इंजॉय करें आप लोग? जी। चलें आमिर, जब आप रेडी हों तो बताइए। तैयार है? स्टार्ट। किताबों के अंबार तले मैं चिल्लाना चाहता हूँ, मैं सांस लेना चाहता हूँ मगर नहीं, मैं मर जाना चाहता हूँ कि सदर अली वक़ार 16 दिसंबर सन 2014 को मेरी इन आँखों ने जुल्म की इंतहा देखी और इस बात का ऐलान किया कि फूलों के निगहबानों से भूल हुई है। सन 1947 में जिन कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान को वजूद में लाया गया, इस मुल्क के पहले वज़ीर आज़म को लियाकत बाग में मारकर इस बात का ऐलान किया गया कि फूलों के निगहबानों से कोई भूल हुई है। जनाब आला इस मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को का अदालती कत्ल इस बात का ऐलान करता है कि फूलों के निगहबानों से कोई भूल हुई है। अली वक़ार इस मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म को लियाकत बाग में खून गोलियों से छलनी किया गया, जो इस बात का ऐलान करता है कि जी फूलों के निगहबानों से कोई भूल हुई है। अली वक़ार साने साहिवाल में 2 बच्चों के सामने उनके माँ बाप का कत्ल इस बात का ऐलान करता है कि फूलों के निगहबानों से कोई भूल हुई है। अली वक़ार बल्दिया टाउन में मारे जाने वाले 264 खानदान आज भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि फूलों के निगहबानों से कोई भूल हुई है। जनाब आला 12 मई को खेली जाने वाली खून की होली इस बात का ऐलान करती है कि फूलों के निगहबानों से कोई भूल हुई है। जनाब वाला कल जस्टिस आफ्ताब का कत्ल इस बात का ऐलान करता है कि फूलों के निगहबानों से कोई भूल हुई है। जनाब वाला जिस मुल्क की बुनियाद जमहूरियत पे रखी गई, उस मुल्क में चार आमराना अदवार इस बात का ऐलान करते हैं कि फूलों की निगहबान से कोई भूल हुई है, कि फूलों के निगहबानों से कोई भूल हुई है। अली वक़ार, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि उन फूलों में से मैं भी शामिल हूं? अगर वो फूल बड़े होते, फूलते तो शायद वो अब्दुल सत्तार ईदी बनते। अगर वो फूल बड़े होके फूलते तो जनाब वाला शायद वो अब्दुल कदीर खान बनते, शायद वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में हमारे सामने आते। मगर अफसोस, उनके फलने फूलने से पहले उनको मुरझा दिया गया। इसलिए जनाब वाला फूलों के निगहबानों से ज़रूर कोई भूल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, थोड़ी सी तकरीर भूल रहे थे बट बाकी इनका कंटेंट तो अच्छा था, अगर याद होती तो ज़्यादा अच्छा होता। नेक्स्ट हमारी जो आज की मुकर्रा हैं वो हैं आयशा शब्बीर। क्या नाम है? आयशा शब्बीर। ठीक है, कंफर्टेबल है? करें स्टार्ट? चलें स्टार्ट। हर गुलाब के पहलू में चंद कांटे लगे होते हैं सदर अली वक़ार। ये अर्ज़े वतन वो हदीक़ा है जिसका एक फूल सिंध, एक फूल पंजाब, एक फूल बलूचिस्तान और एक फूल खैबर पख्तूनख्वा है। ये अर्ज़े वतन वो हदीक़ा है जिसकी हरियाली शहदा के लहू की लाली के सबब है। ये अर्ज़े वतन वो हदीक़ा है जिसकी खातिर औलादें कुर्बान हुईं। ये अर्ज़े वतन वो हदीक़ा है जिसकी खातिर इज़्ज़त पामाल हुई। ये अर्ज़े वतन वो हदीक़ा है जिसकी खातिर तारीख़ इंसानियत ने सबसे बड़ी हिजरत की। ये अर्ज़े वतन वो हदीक़ा है जिसकी आबियारी की खातिर हम अपना लहू बहाने को हरदम तैयार हैं। ऐ वतन मुझसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये तैशा ये बाजू तू जो लेना चाहे, ये सर है ये धड़ है तू जो लेना चाहे, ये मिट्टी ये गेहूँ तू जो लेना चाहे, फ़कत इसके बदले में ख़ुद को बचा ले। ऐ वतन अपने बाहर फसीले
बना ले, फसीलों की बुनियाद तू मुझ पे उठा ले, मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूँ, मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूँ। वतन की मिट्टी हमारी माँ है सदर अली वक़ार, मगर अफसोस सद अफसोस, हाँ हाँ शोहदा के लहू से सजे इस बाग में फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है, और भूल भी ऐसी कि करीबुल वतनी के धूप से साया देता ये शजर सूखता जा रहा है। कदीम सिंध में समीना सिंधु की आंखों से माँ बनने के ख्वाब छीन लिए जाते हैं, तो कहीं साहेवाल में मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाता है, तो कहीं बलूचिस्तान में सानह मच में मासूमों के गले काट दिए जाते हैं, तो कहीं खैबर पख्तूनख्वा में अली शाह नामी ख्वाजा सिरा को गोलियों का निशाना बना दिया जाता है। ये सब देख मेरे अफलास की कब्रें लरज़ रही हैं, क्या उन्होंने इस वतन की खातिर कुर्बानियाँ दी थीं? अली वक़ार, आज इस वतन में मेरे आबाओं की तहजीब रुस्वा हो रही है। देखो, सुनो, अपने अजदाद की तालीम को बेचा न करो, रूहे अफलास को तकलीफ हो ऐसा न करो, गैर के सामने सर तस्लीम अमल खम करके अपनी तहजीब को संसार में रुस्वा न करो, अपनी तहजीब को संसार में रुस्वा। थोड़ा सा आपका टाइम ऊपर चला गया, वैसे आपका अंदाज़ बहुत अच्छा था, तकरीर भी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक तो भूल रही थी और थोड़ा सा आपने टाइम ऊपर ले लिया है। कोई बात नहीं, हमारे जजेस डिसाइड करेंगे, बाकी के दोनों डिबेटर्स भी आ जाएँ डाइस पर। जी जजेस। आयशा शब्बीर से ही मैं कर लेती हूँ। आयशा, वक्त ख़त्म हो गया था, आप करती रहीं तकरीर, बहुत अच्छा अंदाज़ था आपका, आपने आगाज़ बहुत अच्छा किया और तकरीर लिखी हुई भी बहुत अच्छी थी, लेकिन तकरीर को आपने किस तरह आखिर तक लेके जाना है, उसको वक्त पे ख़त्म कैसे करना है, शायद ये आप नहीं समझ पाई। फिर भूल भी रही थी तो उससे मज़ा ख़राब हो गया। वैसे तलफ़ुज़ भी अच्छा था, अंदाज़ भी अच्छा था और तकरीर लिखी हुई भी अच्छी थी। आमिर खोसो, जब आप जो मौजू की तकरार कर रहे थे ना, तो उससे तकरीर भूल रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था आपका अंदाज़, टोन बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर बहुत मैं डिसअपॉइंट हुई जब आप बार बार भूल रहे थे, फिर याद कर रहे थे। तलफ़ुज़ पे थोड़ा सा काम करें। और निम्रा का कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन निम्रा अदायगी में और ज़्यादा मेहनत कर सकती हैं। मुदस्सिर बाकी। जी मुदस्सिर, मुझे अगर आप इजाज़त दें सिर्फ चंद सेकंड की, तो मैं कैलकुलेशन कर लूँ, वो ऊपर नीचे आकर ये, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह से। अच्छा, वो वक्त का ज़्यादा ना, अगर इसलिए हम ये उसूल रखते हैं कि जब 5 मिनट की तकरीर होती है तो आप 10 सेकंड ऊपर ले लें तो नंबर नहीं, अच्छा उससे नंबर नहीं माने। हाँ, लेकिन जब यहाँ हैं तो आप 5 से 6 सेकंड अगर ऊपर ले रहे हैं तो हम नंबर उसको मना नहीं करते इतना शेर पढ़ते हुए। लेकिन जब आप 5 से 6 सेकंड ऊपर जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली हमें टोटल नंबर्स में से माइनस करना। यहाँ के आपको होस्ट को जो है वो टोकना पड़ेगा कि आपका वक्त नहीं, वो तकरीर तो चले, लेकिन ज़्यादा चली जाए तो फिर आप टोकें। उससे पहले आप मुकाबला जो है वो आयशा शब्बीर आज की फातेह करार पाई हैं, और आयशा शब्बीर जो हैं वो मवाद के नंबर्स की वजह से, कंटेंट की वजह से बिल्कुल ऐसा दोनों के पास वो आ गई हैं कि अदायगी में नम्रा के अंबर है हुए, लेकिन कैलकुलेशन जब दोनों की आयशा, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आपका अंदाज़ भी बहुत अच्छा है और जिसने भी आपकी तकरीर लिखी भी बहुत अच्छी, लेकिन आप विनर तो हैं आज की, लेकिन ये जो आप भूल गई ना, ये आगे आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो आगे जब नेक्स्ट राउंड के लिए आप आएँ तो आप बहुत अच्छी तैयारी करके आइएगा, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिशन है वो तमाम विनर्स के साथ होगा। तो आयशा, बहुत मुबारक हो आपको। नाज़रीन, तकरीरी मुकाबला हमारा इख्तिताम को पहुँचा है। क्विज़ कॉम्पिटिशन स्टार्ट करने से पहले ज़रा मेन स्टूडियो की तरफ चलते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है आलिम के बोल में कि यतीम की कफ़ालत पर कितना इनाम है, उसका ख्याल रखने पर, उससे प्यार करने पर, उस पर शफ़क़त करने पर, और अगर दूसरा रुख ये कि खुदा न खास्ता को उसका माल खाए तो उस पर फिर क्या वईद है, क्या नुकसान है, कितनी तबाही है। सूरह अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यतीम के माल के करीब भी मत जाओ,
قریب بھی مت جاؤ. اندازہ لگائیں آپ, مال کھانا ہڑپ کرنا تو دور کی بات ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح, یعنی شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی ملائی کہ ایسے ہوگا, یہ اس کے لیے بشارت ہے کہ جو یتیم کا خیال رکھے گا. اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس وقت کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہونٹوں کے اندر پتھر یعنی آگ کے پتھر تھے, وہ ڈالے جا رہے تھے اور ان کے جسموں کے پیچھے سے وہ نکل رہے تھے. تو جب پوچھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ لوگ کون ہیں, تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے تھے. تو اندازہ لگائیں جناب مفتی ولی خان صاحب, یہ فرمائیے کہ اتنی سخت وعید ہے, اتنا سخت, یعنی قرآن کہہ رہا ہے قریب بھی نہ جاؤ, مال کھانا دور کی بات ہے, اور اسی طرح فائدہ کتنا اگر کفالت کریں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ سورہ انعام میں ہے نا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا. اللہ. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر ہم رٹے رٹائے انداز میں حدیثیں اور آیتیں پڑھ لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے تدبر کرو, تفکر کرو, سوچو. یا یہ جو ہم بیٹھے ہوئے کئی سارے لوگ بیٹھے ہوئے اس کو دراسہ کہتے ہیں کہ اس کو پاہمی, اس کو پڑھائی کرو, اس پر جو ہے سوچ بچار کرو سب مل کے, اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نکالو. اب آپ دیکھیں میں آپ کا مال کھاؤں اور میں ڈاکٹر فضا کا مال کھاؤں کوئی بھی فراڈ کر کے, تو لوگ کہیں گے یار ڈاکٹر فضا صنف نازک ہے, آپ اگر کھاتے چلو اسامہ جو بھی ہے دیکھی جائے گی. اسی طریقے سے پھر ڈاکٹر فضا اور اسامہ صاحب دونوں چلے ٹھیک ٹھاک ہیں, معاملات ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں ایک یتیم کا مال کھا رہے ہیں, اور یتیم میں بھی ہم اس یتیم کا مال کھاتے ہیں جو ہمارے یہاں بھتیجا ہوتا ہے. جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ سگا تایا, سگا چچا, مطلب یہ ریلیشن شپس, یا پوتا ہوتا ہے, یا نواسا ہوتا ہے, یا بھانجا ہوتا ہے. قرآن کریم نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا یتیماً ذا مقربہ, کہ وہ یتیم جو قربت والا ہے, رشتہ داری والا ہے. اللہ, اس کی بھی کیٹیگری کر دی. اور سوری میں کی بات کاٹوں, زیادہ تر انہی کا کھایا جا رہا ہے, زیادہ تر انہی کا, غیر تو کم ہی قبضہ کر رہے ہوتے ہیں نا. گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی باپ کی تو زیادہ تر مطلب بیوہ جو بھابھی ہیں, دیور جیٹھ, وہی ناک بن کے اس پیسے کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر فضا آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پورے ملک کو اور پورے عالم اسلام کو ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے یتیموں کا مال نہ کھاؤ, اللہ کے لیے بیواؤں کا مال نہ کھاؤ, اللہ کے لیے اپنی بہنوں کو میراث میں حصہ دو, یتیموں کو میراث میں حصہ دو, اور اسی طریقے سے اپنی پھوپھیوں کو اور اسی طریقے سے اپنی بیٹیوں کو اپنی زندگیوں میں میراث میں حصہ دو. اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال کر دے گا, سب کچھ دے دے گا. اور اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے, کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے لٹک رہے تھے, اور ان میں بڑے بڑے گولے جو آگ کے منہ میں ڈالے جا رہے تھے اور پچھواڑے ایسے نکل رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے, بتایا گیا کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا انا و کافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ, قیامت کے دن پیغمبر کے ساتھ جڑا ہوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یتیم کا مال کھا کے یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا, بیوہ کا مال کھا کے, بہن کا مال کھا کے, اسی طریقے سے بیٹی کا مال میراث میں, اور اس طرح بچے کا, معصوم کا, اور پھر آپ مرد بھی کہلاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بہادر بھی کہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو غیرتی بھی کہتے ہیں. یہ بڑی گہری بات کی آپ نے. آپ کو شرم آنی چاہیے, بھی کہہ رہے ہیں, مرد بھی کہہ رہے ہیں, اور بچوں کے مال شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. شرم, حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی یہ ہرگز بہادر نہیں ہے, یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو مرد کہا جائے, یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو جو ہے بہادر کہا جائے, انسان تک کہا جائے. پھر یہ طاقتور ہوتے ہیں, اور یہ بڑے بنے ہوتے ہیں. یہ سب سے بیکار اور سب سے جو ہے نا معاشرے کو تباہ کرنے والے یہ لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہی یتیم یہ کیوں اٹھ کر اس کو مار دیتا ہے, یہ کئی جگہ ہمارے یہاں پٹھانوں میں کیوں ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں مالوں میں بے برکتی کیوں ہے. ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, ہم بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے, ہم یتیموں کا مال کھاتے ہیں. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ,
فذالک الذی یدع الیتیم ولا تقربوا مال الیتیم. اور ہم یتیم کا مال کھاتے ہیں، ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، بیواؤں کے خلاف ہم وہ سازشیں کرتے ہیں کہ مکے کے مشرکین جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ابو جہل اور فرعون جیسی سازشیں کرتے رہتے ہیں، ان کی عزت کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کو بدنام بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں. لعنت یار ایسے معاشرے پر. اور پھر کہتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ حاجی صاحب بھی کہلاتا ہے، بعض مرتبہ وہ معاشرے کا جو ہے نا کونسلر اور پنچایت کا ممبر بھی کہلاتا ہے، اور بڑی بڑی جو ہے نا پگڑیاں اور بعض مرتبہ قراقلیاں رکھ کے، اور معاشرے میں اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے فن خان صاحب جو ہے نا یہ بڑے کوئی جو ہے نا یہی تو منافقین ہیں، یہ منافقین جن کے بارے میں قرآن پاک میں سب سے زیادہ میں نے دیکھا قرآن پاک ترجمے سے پڑھے نا، آپ لوگ زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، جتنا برا منافق ان کو کہا گیا ہے. پھر درک الاسفل من منافقین اس النار، معاشرے میں بھی تو ہے نا، منافق کافر سے بھی زیادہ نیچے ہوگا جہنم میں، کہ اندر سے کچھ باہر سے کچھ. یہ منافق اچھا منافق کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں اٹھ کے، یہ جو منافق تھے وہ جو رئیس المنافقین تھے نا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے مفتی ابو محمد سب ٹھیک ہے، فضا ذرا ٹھیک، اسامہ شہیدی صاحب ٹھیک کھڑے ہو، او بھائی وسیم علامہ ٹھیک کھڑے ہو جاؤ. لوگوں کو یہ بھی کہتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ تو صفے بھی یہ سیکھ کر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفوں کے بنانے میں آپ نے پڑھا ہے نا حدیث میں سب موجود ہے، دیکھا ہے اس طرح کردار ادا کرتے تھے. اور حقیقت میں کیا تھا کہ وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہے یہ گواہی دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں منافقین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اس گواہی میں جھوٹے ہیں، انہیں دل سے نہیں بول رہے ہیں. یہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. ہاں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اسی طریقے سے آج کل کے ہمارے ہاں معاشرے کے لوگ ہر صاحب حیثیت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم لوگ کب ٹھیک ہوں گے؟ ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں بات چیزیں وہ ہمارے ذاتی معاملہ ہوتا ہے. دوسروں کے حقوق العباد، شہید یغفر للشہید کل ذنب، حدیث میں آتا ہے شہید کا ہر گناہ معاف ہے الا الدین، کسی کا حق معاف نہیں ہے. اللہ یہ جو یتیم کی بات ہو رہی ہے مفتی عابد مبارک صاحب، سب سے زیادہ ایسا لگتا ہے تلقین اس کی ہے، اگر آپ زکوٰۃ میں بھی ان کا اور آپ کے مال میں اگر حصہ، سب سے زیادہ تلقین یتیموں کی گئی ہے. ایک تو ان کے لیے بڑی ظاہر ہے کہ برکت بھی ہے اگر کوئی ان کا خیال رکھتا ہے، نہیں رکھتا اس کے لیے. یہ جو حکومت کا کام نہیں آپ سمجھتے کہ عدالتوں میں بیچارے دھکے کھاتے رہتے ہیں، اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے لیے کوئی تیز کیا جائے کوئی کام کو، کوئی نظام کو، کہ اس کا مال نہ کوئی کھا سکے، یا اس کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ اس کو کوئی جلدی مل سکے، وہ اس طرح دھکے نہ کھاتا رہے. آپ کی ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی، انہوں نے کہا کہ بڑے طاقتور سمجھتے ہیں نا خود کو، سینہ تان کے چلتے ہیں، شریف بن کے چلتے ہیں، قانون سے زیادہ طاقتور ہیں قبضہ کرنے والے یتیم کے مال پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. یقیناً یہ موضوع ہمارے اس معاشرے کا ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ہی معاشروں کا سلگتا ہوا موضوع ہے. سب جگہ پر لوگ جو ہے وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے مال مل جائے، چاہے وہ اسلام ہو یا چاہے وہ مسلمان کہلانے والے ہوں یا دوسرے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں. اللہ رب العزت نے تو بڑے واضح طریقے سے قوانین فرما دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو پتہ ہے یتیم تھے. اللہ اللہ اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، کوئی شک نہیں. جو اس کے ساتھ برا کرے اللہ اس کے ساتھ برا کرے گا. حدیث پاک میں فرمایا دنیا کا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کا اچھا خیال رکھا جائے. سبحان اللہ، سبحان دنیا اللہ. کا بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ زیادتی کی جائے، برا سلوک کیا جائے. حدیث پاک میں فرمایا کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں اسے اجر عطا فرمائے گا اگر وہ شفقت کرے گا، اس سے محبت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں اپنے اصحاب کو خاص نصیحتیں فرمائیں. قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح طریقے سے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ یتیم کا مال نہیں کھاتے، وہ آگ کھاتے ہیں.
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تو صحابہ اکرام سامنے تشریف فرماتے، فرمایا میں نے وہاں پر جب جہنم کو دیکھا تو وہاں پر کچھ لوگوں کو فرشتوں نے پکڑا ہوا تھا، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کی طرح تھے، اور فرشتوں نے ان کے ہونٹ کھولے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ اس کے اندر آگ کے پتھر ڈال رہے تھے، اور جب ان کو چھوڑتے تھے تو وہ باہر آتے ان کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ تو کہا یا رسول اللہ ان کے منہ سے آگ کیوں نکل رہی تھی؟ کہا وہ یتیم کا مال کھانے والے تھے۔ فی بطونہم نارا، وہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ آگ کھاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کمزور اور لاچار کو دبا دیا جاتا ہے، اور یتیم کے مال پر سب سے پہلے اس کے رشتہ دار قبضہ کرتے ہیں۔ بالکل، یتیم کے مال پر سب سے پہلے اس کے تایا چاچا اور طاقتور پنچایتی قبضہ کرتے ہیں، اور کوشش میں یہ ہوتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان کا پتہ صاف کر دیں۔ ان اپنی بھابھیوں کو، ان خواتین کو جو ان کے بھائی کی بیویاں ہیں، وہ یتیم ہونے کے بعد ان بچوں کو، بیوہ ہونے کے بعد ان عورتوں کو گھروں سے دھکے دے کر باہر نکال دیا جاتا ہے کہ کہیں ہمیں اپنی اس حویلی میں، اپنی اس کوٹھی میں ہمیں انہیں شیئر نہ دینا پڑے، ہمیں انہیں حصہ نہ دینا پڑے۔ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو آپس میں مال کی تقسیم نہ کرنی پڑے، اس وجہ سے وہ لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جس نے ظلماً کسی کی ایک بالش زمین پر قبضہ کیا، یہ قبضہ گروپوں کے لیے، لینڈ گریبرز کے لیے، اور یتیم کے مال پر قبضہ کرنے والے سب کے لیے یہ حدیث ہے کہ ارشاد فرمایا جس نے کسی کی زمین پر ناحق ایک بالش قبضہ کیا زمین پر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں زمینوں، جیسے 7 آسمان ہے نا، ایسے ساتوں زمینوں کا توق بنائے گا، ہار بنائے گا، اور اس کے گلے میں ڈال دے گا کہ لے تیرے کو زمین کا بہت شوق تھا، ساتوں کی ساتوں زمینیں تیری۔ وہ تو قادر ہے نا، وہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے اونٹوں کی قطاریں گزار دے، وہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے وہ چاند سورج گزار دے، وہ تو کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو قبضہ گروپوں کے لیے، لینڈ گریبرز کے لیے، یتیم کے گھر پہ قبضہ کرنے والوں کے لیے، سن لو 2 گز زمین جب اللہ دے گا تو وہ بھی آپس میں ملا دے گا، ہڈیاں بھی سرما بن جائیں گی، قبر میں جانے کی دیر ہے۔ آج اوپر قبضہ کر رہا ہے، کل اندر حساب دینا پڑے گا، اور اللہ ساتوں زمینوں کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا۔ سوری میں کی بات کاٹتی ہوں، اب آپ اتنی پیاری بات کر رہے ہیں، مطلب آپ یقین جانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہل جاتا ہے، لیکن بڑے قبضہ گروپ، قبضہ مافیا، یتیموں کا مال ہڑپنے والے بھی اس ٹائم پہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، بول انٹرٹینمنٹ آپ کو سن رہے ہوں گے، کیا ان کے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ ابھی بھی توبہ نہیں کریں گے؟ آپ کی باتیں سن کے بھی توبہ نہیں کریں گے؟ جو بات کی ہے نا بہت مطلب خوبصورت بات کی ہے، دلوں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ابھی بھی قبضہ رکھیں گے، ابھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس کسی کا مال ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، جب آدمی لوٹنے پر آتا ہے نا تو اس وقت اپنا دین بھول جاتا ہے، خدا بھول جاتا ہے، آخرت بھول جاتا ہے، عذاب بھول جاتا ہے، قبر بھول جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے داڑھی اس کی ہوگی، اس پر دین اثر نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ جو ہم عام طور پر مذہبی لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کے مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کی حیوانیت کا مسئلہ ہے۔ بات کی نا، یہ 16 آنے درست بات ہے کہ دلوں پہ پردہ آ گیا کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کی پٹی اس کی آنکھ پر ہوتی ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، وہ مسجد مدرسے کا مولوی ہو یا اسکول کالج یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، وہ ڈاکٹر، سائنسدان، پرائم منسٹر یا وزیر مشیر ہو۔ آپ آج دیکھیں یتیموں کا مال جو زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، وہ سب سے زیادہ مستحقین ہمارے ملک میں وزراء ہیں، وہ وزیر لوگ کھا جاتے ہیں۔ وہ کون سب جی ہاں صحیح بڑی بات کی، صحیح طنز کیا، بالکل صحیح طنز کیا ہے۔ آپ کے دیکھیں، آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں چونکہ بہت اہم بات ہے یہ کہ 21 ارب روپیہ وزارت مذہبی امور کے زکوٰۃ فنڈ میں موجود تھا، اور 5 سال کے دورانیے میں وہ خرچ نہیں ہوا الیکشن کی تیاری میں، کہ الیکشن کے موقع پر اس کو خرچ کیا جائے۔ پیسہ کس کا تھا؟ زکوٰۃ کا۔ کس کا تھا؟ یتیموں کا۔ کس کا تھا؟ مجبوروں کا۔
وہ ان مستحقین کا زکات کے پیسوں سے الیکشن لڑ لیا گیا؟ زکات کے پیسوں سے الیکشن بھی لڑتے ہیں، جیتتے بھی ہیں، یعنی زکات کے پیسوں سے گاڑیاں الیکشن بھی لڑ لیا خریدتے گیا، ہیں، نئے نئے گھر بھی خریدتے ہیں، رینوویشن بھی کراتے ہیں، جن کو ان کی بیوی دوسری مرتبہ مانگنے پہ سالن نہیں دیتی، وہ جب بےایمانی کے ساتھ جو ہے وزیر مشیر بن جاتے ہیں تو زکات کے پیسے کھاتے ہیں۔ نہیں تو شرم نہیں آتی زکات کے پیسے استعمال کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو؟ دیکھیں اس میں ایک جملہ میں بریک آ جائے گی، کسی خاص یعنی یہ طبقے ٹیم کو کا نشانہ نہ حکومت کب جاتی بنائیں۔ ہے؟ فضا میری ایک گزارش سنیں، دیکھیں جی اوورآل ہمیں معاشرے کی بات کرنی چاہیے، اور اوورآل معاشرے میں یہ بیماری ہے اور ہر طبقے میں ہے، سیاستدانوں میں، جس کا جہاں زور چلے، یہ ذہن میں رکھیں، جس کی جہاں پر طاقت اور جس کا جہاں پر زور چلے وہ وہاں پر چوکتا نہیں ہے، ہر صورت میں کرتا ہے۔ مثلا مسجدوں پر قبضے ہوتے ہیں نا، کون کرتا ہے؟ جس کے بدن پر دین کا لباس ہوتا ہے لیکن اندر سے دین نہیں ہوتا، دل پہ پردہ پڑا ہوتا ہے، وہی نا، اندر دین نہیں ہوتا، اندر دین ہو تو وہ کبھی بھی ایک ذرہ برابر نہیں، منافق نہیں، یہ فاسق لوگ ہیں، منافق اور چیز ہے، یہ فاسق اور چیز ہے۔ تو جن کے اندر دین نہیں ہوتا وہ خدا کے خوف سے چونکہ نکل چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے چہرے پر داڑھی ہو یا داڑھی منڈا ہوا ہو، سیاستدان ہو یا مولوی ہو، فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اس لیے یہ تمام طبقات میں ہے، اس لیے ہم سب کو حکم ہے کہ اتقو اتقو اتقو، تقوی اختیار کرو، پاکیزگی کی راہ اختیار کرو، غربت میں بھی برکت ہوگی، ورنہ جو ہے امارت میں بھی برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ دلوں پر وہ قفل لگ جائیں اور تالے پڑ جائیں تو اثر ہی کوئی نہ ہو۔ اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے لاہور اور گرد و رواح میں، ہم تھوڑی دیر میں آپ سے ملیں گے اور مفتی ابو محمد صاحب سے سوال کریں گے کہ جو کفالت کرے اس کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یتیم کے حوالے سے بات اور اس کی کفالت کی، اور خدا نخواستہ کوئی اس کا مال کھائے تو کیا ہے، تو یہ تو بات ہوگی۔ اب اگر کسی کو عقل آنی ہے، کسی کو اللہ نے ہدایت دینی ہے تو میرا خیال ہے وہ تو توبہ کرے گا اور فوراً جو جس کا حق بنتا ہے کسی یتیم کا وہ دے گا، اور اس کے خیال میں بھی اگر آیا تھا کہ مال کھانے کا تو وہ توبہ کر لے گا۔ اب ذرا مفتی ابو محمد صاحب، جو بریک سے پہلے میں سوال چھوڑ کر گئے تھے ہم، کہ جو ان کا خیال رکھے، جو ان کی کفالت کرے، اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کو ذرا دوسرے اینگل سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایک چادر، ایک صحابی لے گئے، بیت المال کی چادر تھی، میدان جنگ میں استعمال کے لیے، خود حضور نے دی کہ یہ استعمال کر لو، لیکن جب مدینہ پہنچے تو واپس نہیں کی، کسی کام میں لگ گئے، ایک دن بعد واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ایک دن میں نے استعمال کر لی، میرا گھر مدینہ سے باہر تھا، اب آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ کیا کیا کہ انکار کیا کہ وہی کا انتظار کرو، یہ تو مال بیت المال کا ہے، میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ صحابی مسجد نبوی میں جا کر ساری رات روتے رہے، اور پھر صبح کے وقت تہجد کی نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اللہ نے معاف کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر قبول فرمائی۔ یعنی جب تک اللہ رب العالمین نے معاف نہیں کیا بذریعہ وحی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین نے اپنے صحابی کو معاف نہیں فرما رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، اس معاملے کا اندازہ اس حساس چیز سے لگا لیجئے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ چلے گئے تھے۔ ان کی عادت شریفہ تھی کہ یہ مدینہ کے یتیم لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے کھیلتے کھیلتے سامان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودڑی یا جو بھی وہ ان کا ساز و سامان کا تھیلا تھا اس میں ڈال دیا۔ شام حبشہ پہنچے اپنے علاقے میں تو پتہ چلا کہ یہ تو فلاں کے یتیم بچے کا مال، یہ وہ تھا، برتن تھا۔ مٹی کے برتن کی کیا اہمیت ہوگی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے اس کو واپس کرنے کے لیے واپس مدینہ لوٹے۔ اگر اس مٹی کے برتن کی کوئی قیمت اہمیت نہ ہوتی تو حبشے کے بلال حبشہ سے مدینہ واپس آتے۔ دوسری بات، آج کسی بندے کے مقابلے میں کوئی کہہ دے، کوئی بڑا شیخ الحدیث کہہ دے، کوئی پیر صاحب کہہ دیں، کوئی گدی نشین کہہ دے، کوئی حضرت علامہ کہہ دیں، یا وقت کے وزیر اعظم کہہ دے کہ تمہارے مقابلے میں یہ کیس لڑوں گا، آپ بتائیں وہ پورے ملک میں پوری عوام کے سامنے ذلیل ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یتیم کا مال تم نے اتنا بھی کھا لیا
کہ ایک لقمے کا 10واں حصہ بھی تمہارے پیٹ میں چلا گیا تو میں محمد مصطفیٰ، سنیے گا یہ جملہ مفتی عابد مبارک صاحب، جی سن رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اور یہ خطبہ بھی کب دیا؟ دیکھیے خطبہ دینے کا ایک وقت ہوتا ہے، آپ دن میں دیں، ابھی بات ہو رہی ہے، لیکن رات کو 2:30 بجے اٹھ کر 3 بجے اٹھ کر ایک بات کو آپ فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کتنی اہم ہوگی۔ بہت اہم بات۔ پھر بات کرنے والا کون ہے؟ کوئی عام نہیں، امام الانبیاء، رات کو 2:30 بجے اٹھ رہے ہیں، ممبر پہ جا رہے ہیں اور ممبر پہ جا کر یہ خطبہ دے رہے ہیں۔ گویا یہ اللہ نے آرڈر دیا ہے، فرمایا اگر تمہارے پیٹ کے اندر یتیم کے مال میں سے اتنا حصہ چلا گیا کہ ایک لقمے کے 10ویں حصے کے برابر ہو، تو فرمایا میں محمد قیامت کے دن اس یتیم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں میں محمد لڑوں گا، اور تمہارے لیے شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے آج سے منع کر دیا ہے، جو یتیم کا مال کھائے گا میں محمد اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ یہاں جس کی تنہا 2200-2500 روپے ہوتی ہے بیت المال کی، وہ 1 کروڑ روپے لگاتا ہے ممبر بننے کے لیے۔ وہ مدرسے کے محتمم صاحب و معذرت کے ساتھ میں بھی سوچ رہا تھا جب سارے ڈیبیٹ کر رہے تھے، میں نے کہا آج تو کم از کم یہ جو پینل ہے سبھی اس کے خلاف بولیں گے، سبھی ہم سب جو ہے نا سب کو برے لگیں گے۔ کیوں کہ یتیم کا مال جگہ جگہ کھایا جا رہا ہے۔ وہ اپنا مدرسہ ہے وہاں بھی ایسا سسٹم ہے، وہ بیت المال ہے وہاں بھی ہے، اور وہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں بیت المال کی شکل میں وہاں بھی کھایا جا رہا ہے، زکوٰۃ فنڈ جہاں سے جا رہا ہے وہاں بھی یہی حال ہے۔ یقین کیجئے آج تک اسی وجہ سے مدرسہ نہیں بنایا کہ وہاں استعمال کیا ہوگا۔ آپ کی اجازت سے میں ایک سوال اسی سے پوچھنا چاہوں گی، گفتگو آگے نہ نکل جائے، کہ اب لوگوں کا یہ ذہنی آپ سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پہ لوگ اتنے ڈسٹرب ہو گئے کہ ہم سب کے گھر گھر کی کہانی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس پہ اعتبار کیا جائے، کہاں پیسے دیے جائے، کون ہے مستحق کون ہے حقدار۔ جو بینک میں وہ زکوٰۃ کے پیسے کٹتے ہیں رمضان سے پہلے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کٹوانے، ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں، کیونکہ ان کو پورا جس طرح یقین ہے نا، ذرا شک نہیں، پورا یقین ہے کہ وہ نہیں جاتے مستحقین تک۔ مفتی عابد مبارک صاحب کی طرف سمجھ نہیں آتی کس کو دینے پیسے، مفتی وسیم صاحب کی طرف لے جاتے ہیں۔ ٹرسٹ ہی نہیں رہا نا لوگوں کا۔ مفتی وسیم صاحب میں تو ڈر گیا ہوں، یہ جو شفاعت والی بات ہے آپ یہ تو سوچ کے بھی خوف آتا ہے کہ بہت خطرناک ہے کسی کی شفاعت ہو، یہ تو شفاعت سے محروم ہو جائے سہارا ہے، اگر یہ بھی تو وہ تو جتنا مرضی عابد زاہد ہو جائے برباد ہے۔ دنیا کے مال کے لیے آپ اللہ کے نبی کی شفاعت سے محروم ہو رہے ہیں۔ جی جی ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے دین اسلام نے کتنی باریکی کے ساتھ معاشرے کے ان افراد کو جو بالکل کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے انہیں چن چن کر گن کے بیان کر کے ہمیں ان کے حقوق بتائے۔ جو معاشرے کے کمزور ترین افراد سمجھے جاتے ہیں انہی میں سے یتیم لوگ بھی ہیں، اور جیسا کہ ابھی مفتی ابو محمد صاحب نے حدیث پاک بیان کر دی کہ ان کا دفاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ اس کے 2 پہلو ہیں، ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یا تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو تو بدلے میں جنت پالو، یا پھر اس کے ساتھ زیادتی کرو تو پھر جہنم میں چلے جاؤ۔ اب یہ اختیار ہمارے پاس ہے، جیسے ڈاکٹر فضا نے کہا نا کہ لوگوں پر اعتبار نہیں رہا نا، ایسا ہے، گھر گھر کی کہانی ہے۔ اختیار تو اللہ نے ہمیں دیا نا، ہمیں دونوں چیزیں واضح کر دی ہیں، ہمیں بتا دیا ہے کہ تم نے اس راستے پر چلنا ہے یا اس راستے پر چلنا ہے۔ اگر ہم یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، اسے اپنے دسترخوان پہ جگہ دیتے ہیں، شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، تو اس کے بدلے میں تو ہمیں دنیا میں بھی برکتیں مل جائیں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس دسترخوان پہ یتیم بچہ بیٹھا ہوتا ہے اس دسترخوان کے رزق میں شیطان شامل نہیں ہوتا۔ گویا کہ رزق میں برکت کا یہ وظیفہ ہے کہ آپ یتیم لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ ہاں، اور اگر آپ اسی یتیم کی کفالت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایسے ہوں گے، اشارہ فرمایا انگلی سے، اب آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ ایک حدیث پاک اس دن بھی میں نے ذکر کی تھی کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میرا دل سخت ہے، حضور نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، اس سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ پہلے بھی بتایا تھا۔ جی ہاں، اچھا یتیم کے مال کھانے کے طریقے قرآن نے بیان کیے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ ذرا اپنے جو ہے نا سامعین اور ناظرین تک پہنچاؤں۔ قرآن کی آیت ہے، کھانے کے مختلف انداز ہیں نا، قرآن کی آیت ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ یہ پہلا طریقہ بتایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال کو، اچھے مال کو، عمدہ مال کو لے کر اپنے خراب مال سے تبدیل کر لو۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جائیداد کی تقسیم ہو رہی ہے کسی بھی چیز کی تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے، عمدہ خود رکھ لیا، جو خراب ہے ان کے ذمہ لگا دیا، اس سے منع کیا۔ دوسرا طریقہ قرآن نے بتایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مال کو اپنے مال سے ملا کر کھائے جا رہے ہو۔
ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بھائی مکس کر دیا اور کھائے جا رہے ہیں۔ ایک اور طریقہ بڑی باریک بینی سے کہ یتیم کے بارے میں تمہیں یہ خطرہ ہے کہ دیں گے، سب کو بول رہے ہو اپنے جو ہے خاندان میں، بھائی دیں گے، جب یہ بڑے ہو جائیں گے نا دے دیں گے، لیکن اس کے بڑے ہونے کے دوران اس ٹائم پیریڈ میں آپ کیا کرتے ہو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اس خطرے سے کہ یہ جلدی بڑا ہو جائے گا تو اس کے مال کو جلدی جلدی استعمال کر رہے ہو، ختم کر رہے ہو۔ یعنی کتنی باریکی کے ساتھ قرآن نے سارے پہلوؤں کو بیان کیا ہے، چاہے کوئی سا بھی انداز اختیار کر لو، اگر یتیم کے مال کو خرچ کر کے ضائع کر کے کھا جاؤ گے، دبا لو گے تو پھر بڑے عذاب کے مستحق بنو گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم میدان محشر میں قبروں سے نکلیں گے نا تو وہاں پر بھی ہر ایک گروپ کی الگ الگ پہچان ہوگی، جس طرح آج دنیا میں آپ کو مختلف رنگ دیے جاتے ہیں نا، پہچان ہوتی ہے یہ کون ہے، کہاں کا ہے، تو قبر سے اٹھنے کے بعد ابھی حساب کتاب دور ہے، جب قبروں سے لوگ چلیں گے تو وہیں سے ایک ایک رنگ مل جائے گا کہ بھائی آپ کس کیٹیگری میں ہو۔ یتیم کا مال کھانے والے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ قبر سے اٹھ کر چل پڑے گا تو اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ علامہ ابن جریر طبری نے فرمایا کہ ان کے کانوں سے بھی آگ نکل رہی ہوگی، ان کی آنکھوں سے بھی آگ نکل رہی ہوگی، گویا یہ ان کی پہچان، ان کی علامت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ایسی کیا بات ہے؟ فرمایا قرآن نے نہیں بتایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ تو گویا میدان محشر میں قبر سے اٹھتے ہی رسوائی ہوگی، لوگ پہچان لیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ سیکنڈز ہیں لیکن میں چاہتی ہوں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کوئی گفتگو سن کے توبہ استغفار اگر نہیں کرتا بڑا ہی بد نصیب ہے۔ اگر کسی نے یتیم کے مال پہ قبضہ کیا یا اسامہ بھائی نے جو بات کی کہ ابھی سوچ رہے کہ کرنا ہے تو خدا کا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا واسطہ آپ کو آج دیتے ہیں کہ یہ جاری گفتگو ہے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر فضا اس میں مطلب جو اصل بات ہے لیکن وہ ہے خوف خدا، ابھی توبہ کر لیں، توبہ کر لیں کہ اللہ کا خوف بیس جو ہے بھئی ڈرے گا وہی، یہ واقعہ سب کو پتہ یتیم کا مال کھانے پہ قرآن حدیث، اصل چیز ہے اللہ کا خوف، کہ جس پہ اللہ کا خوف۔ علامہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا تھا، علامہ امین شہیدی صاحب نے۔ بریک ہے، جی اس کے بعد اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہم تھوڑی دیر میں ملتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. जी तो माशाल्लाह हमने आज 16वां रोज़ा इफ्तार कर लिया है. अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए, जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है. और बड़ी नसीब वाली बात है, जैसा कोरोना की सिचुएशन है, आप देख रहे हैं कोरोना किस तरह फैला है. और लास्ट रमज़ान भी हमने कोरोना आने के बाद गुजारा और ये रमज़ान भी कोरोना के साथ गुजारा जा रहा है. तो बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए इस कोरोना की वजह से. और अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि कोरोना के होते हुए भी हमने पिछला रमज़ान भी गुजारा और इस रमज़ान भी हम गुजार रहे हैं. तो ये दूसरा अशरा है जी. दूसरा अशरा भी ऑलमोस्ट कुछ दिन में ख़त्म होने वाला है और फिर तीसरे अशरे में हम दाखिल हो जाएंगे. तो रोज़ा कुशाई का सेगमेंट है. ये बड़ा प्यारा सा बच्चा है जी, 1.5 साल इसकी उम्र है, बोलता नहीं है बिल्कुल भी, जूस भी नहीं पी रहा, खा भी कुछ नहीं रहा. अच्छा जी, बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं तो मेरे ख्याल से बच्चों से गुफ्तगू करते हैं, टाइम की कमी होती है, फिर हमने स्टार क्विज़र भी दिखाना होता है और शाह साहब ने भी कोई बातें करनी थी जो रह गई थी. शाह साहब मैं आपकी तरफ भी आऊँगी लेकिन आपकी इजाज़त से पहले ज़रा बच्चों से बात कर लूँ. जी बेटा, आपका नाम क्या है? आपका पहला रोज़ा है, कैसा रहा? अच्छा रहा. अभी मुझसे पूछ रही थी कि मेरा रोज़ा थोड़ी देर बाद खुलेगा, तो मैंने कहा अपने परेशान नहीं हो ना, खुलेगा, हम आपको बता देंगे जब खुलेगा. अच्छा जी, कैसा लगा रोज़ा? बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. सहरी में क्या खाया? अंडा पराठा. कौन से वाला अंडा खाते हो? फ्राई एग खाते हो, ऑमलेट खाते हो शौक से? कौन सा? ऑमलेट. अच्छा जी, बनाना भी आता है? कितने साल की हो? 9 इयर्स की हो, माशाल्लाह. अच्छा, आपका बेटा पहला रोज़ा था? तीसरा था. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो कैसा रहा? तीनों रोज़े अच्छे रहे? आपकी क्या उम्र है, कितने साल के हो? 9 इयर्स के हो. और नाम क्या? आप नाम तो बताए नहीं. अच्छा, और आपने क्या खाया सहरी में? अचार गोश्त. अचार गोश्त अम्मा ने बनाया. ओह वाह, अचार गोश्त खाया है. कैसा था? मज़े का था? वो तो बड़ा स्पाइसी सा होता है ना. फिर प्यास तो नहीं लगी उसके बाद? फिर पानी के भी 2-3 ग्लास पी लिए होंगे. कितने ग्लास पानी पिया था? एक ग्लास. तो प्यास नहीं लगी पूरा दिन? लगी थी प्यास? हाय, चलो पानी पियो ना. आप देखो मैंने आपको ये पकड़ाया है, पियो. ये आपके वाला है, इसको कंप्लीट करो. चलो. अच्छा जी, उनका रोज़ा थोड़ा देर से खुलेगा. अलामा अमीन शहीदी साहब, आपके साथ उस बच्ची का रोज़ा खुलेगा. तो मुझसे पूछ रही थी, उसका पहला रोज़ा है. तो मैंने कहा आपने परेशान नहीं हो ना, वो जो अलामा साहब उनके साथ आपका रोज़ा खुलेगा. ठीक है जी. बच्ची यहाँ पर आ जाए, मैं उसको इफ्तार करा देता हूँ. अच्छा माशाल्लाह. चलें, पहले भी रखा है ना, लेकिन हमारे साथ तो आप अपना पहला रोज़ा मना रहे हो ना जी. आपका नाम क्या है? कितनी क्यूट है ये. फातिमा. नाम भी कितना प्यारा है, फातिमा. बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह. क्या कुछ तैयार करके हो? पहले ये तो बताओ, सहरी में क्या खाया? कोरमा. ये ना, अच्छा मदर्स बड़ा मेरे ख्याल से अम्मियाँ जो है ना, अम्मास, वो बच्चों का पहला रोज़ा होता है तो वो तैयारी करती हैं कि सुबह सुबह उठ के. अच्छा, इसमें भी बड़ा सवाब है ना मुफ्ती वली साहब कि इसकी अम्मा ने चार गोश्त बनाया, इसकी अम्मा ने कोरमा बनाया कि बच्चा रोज़ा रखने लगे तो ज़रा अच्छे तरीके से अच्छा सा सालन बने. फ्रेश बनाया था सुबह सुबह अम्मा ने कोरमा. ये भी सवाब है ना. कमाल है जी. काम में कितनी प्यारी माहौल भी बनाते जी. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा जी बेटा, आप ये मरियम के भाई हैं. वो मरियम जो हमारे साथ, एक वो मरियम, आज मरियम की बर्थडे भी है, मरियम की तरफ भी आएंगे. ये मरियम के भाई हैं जी. आज देख लें सब. मरियम बोलने देती है आपको घर में? यस. आप बड़े हो, मरियम बड़ी है? मैं बड़ा हूँ. आपका नाम क्या है? माय नेम इज मोहम्मद हंजला. मोहम्मद हंजला. हंजला. हंजला का मतलब पता है क्या होता है? हंजला तो सहाबी का नाम है. क्या बात है, माशाल्लाह. ये मरियम जो आती है ना हमारे सब, वो जो पीछे आपको नजर आ रही है, तो ये मरियम के भाई हैं हंजला. हंजला बड़े हैं और मरियम छोटी है. हंजला कितने साल के हैं? आई एम 6 ईयर ओल्ड. ठीक है माशाल्लाह. मरियम का भाई और कॉन्फिडेंस ना हो, ऐसा हो सकता है ना. मरियम हैप्पी बर्थडे. मरियम की बर्थडे आज. अच्छा, ये भी मरियम की एक दोस्त है. बेटा आपका नाम क्या है? आप पहले भी आई थी एक बार शायद. हाँ, आज मरियम की बर्थडे के लिए आई है ये. आपका नाम क्या है? आप तो खाने में मसरूफ हैं, कोई लिफ्ट नहीं भाई. अच्छा, आपने नाच सुनानी थी, चले सुनाएं.
کیا کرنا ہے؟ جب کوئی دینا ہے. کیا؟ جب کوئی دینا ہے. اچھا دے دیں. اچھا میرے لیے گفٹ آئے, پہنا بھی دینا پھر جلدی سے جلدی سے. تھینک یو, بہت اچھا ہے. چلیں جی جلدی سے اب نعت سنا دیں. دوسرے میں بھی پہننا ہے. چلیں جی اوکے. یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں ٹھیک ہے جی. بچوں کی پہلے روزہ کشائی کے لیے بڑی تیاریاں ہوتی ہیں, ہار بھی بنائے جاتے ہیں. یہ چلیں جی جلدی سے سنا دیں. سمت نبی ابو جہل گیا, آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی ابو جہل گیا, آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے. اچھا میں نے کہا شاید جی 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 شاہ صاحب کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد بیٹا میں آپ کی طرف. تو شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں ماشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں بہت پیاری تربیت ہے. اب آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے نا. کام میں بہت آپ کہنا چاہے تھے, کچھ بریک آ گئی تو پھر میں نے کہا آپ کی طرف آئیں گے, لیکن بچوں کی اتنی مطلب کیوٹ باتیں ہوتی ہیں نا کہ ناراضگی ختم ہو جاتی ہے. آج 5ویں سالگرہ ہے جی جی, اور وہ جو ہے نا اسامہ غازی کی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے. دیکھ آج ایک پرسن بنی ہوئی ہے. مریم کو ہیپی برتھ ڈے کسی نے کہا ہی نہیں بھائی. سب کی طرف مریم کی سالگرہ مبارک. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اچھا جس دن سے آئی ہے نا, جس دن سے پہلا روزہ ہے, تو تب سے یہ ٹیلنٹ ہمارے ساتھ ہے. تو تب سے بتاتی تھی 29 اپریل کو میری برتھ ڈے ہے, میں 5 سال کی ہو جاؤں گی. تو اور فائنلی ماشاءاللہ 29 اپریل پھول مان کے آئی ہے ماشاءاللہ. آپ دکھاؤ ٹھیک ہے جی. شاہ صاحب آپ کوئی وظیفہ بتانا چاہ رہے تھے, بچوں کو نظر لگ جاتی, ذرا دوبارہ وظیفہ بتا دیں. پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں نا, تو بچوں کو دیکھ کے مجھے بڑا ہوتا ہے. اب جس کو میں نے اٹھایا میں بار بار اس کو دیکھ کے ماشاءاللہ پڑھ رہی ہوں, تو بچوں کو اکثر نظر لگتی ہے, تو اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ نظر پر ہی کچھ اور کہنا آپ بتا, آپ کچھ بھی پتا. اصل میں آج ہماری گفتگو جو چل رہی تھی جی جی, آپ کا جو دل چاہے شاہ صاحب وہ بات یتیم کے حوالے سے. جی جی, وہ اصل میں دیکھیں اصل ہے خوف خدا. جی جی, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. کئی تو ایسے اسلاف ہیں وہ جنت اور جہنم کی وجہ سے نہیں گناہوں سے, وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جی تو صحیح بات ہے, قرآن پاک میں جا بجا ہے یتیم کا مال کھانے والے پر جہنم کی آگ, اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے ایسے لوگ. اور خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 4 اشخاص ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا, اور جنت کی نعمتوں سے وہ محروم رہیں گے. اس میں ایک فرمایا, نمبر 1 شراب کا عادی, دوسرا سود کھانے والا, تیسرا یتیم کا مال کھانے والا, اور چوتھا ماں باپ کا نافرمان. تو یہ چاروں باتیں ہمارے لیے قابل غور ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسے اشخاص جو جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت سے محروم فرما دے گا. اس میں پہلا شراب کا عادی, شراب پینے والا, دوسرا سود کھانے والا, تیسرا یتیم کا مال کھانے والا, یتیم کے مال پر قبضہ کرنے والا, اور چوتھا ماں باپ کا نافرمان. تو یہ چاروں چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں کہ اللہ ہمیں ان نحوستوں سے محفوظ فرمائے. شراب سے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, سود سے ہمارے معاشرے کو پاک کر دے اللہ کرے. اور تیسرا خاص طور پہ جو آج ہمارا ٹاپک تھا یتیم کا مال کھانا, تو ایسے شخص جنت سے محروم رہیں گے. تو یہ بہت بڑی محرومی ہے. میری گزارش ہے کہ یتیم کا مال نہ کھائیں. صحیح بات ہے, ہم روحانی علاج بھی کرتے ہیں, ہمارے پاس بیوائیں بیچارے یتیم بچے آتے ہیں کہ ہمارا مال کھا لیا, ہمارا مال ہڑپ کر لیا, گھر سے نکال دیا. تو آج پورے پینل نے اس پہ بھرپور گفتگو کی ہے. اللہ ہمیں اس پہ سچی توبہ نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. جی شاہ صاحب اب بچوں کی نظر کے لیے بھی ذرا کچھ بتا دیں کہ بچے پیارے پیارے آتے ہیں. آپ نے ایک تو بتایا تھا کہ سورۃ کوثر پڑھنی چاہیے 21 مرتبہ صبح نماز فجر کے بعد. جی جی, سورۃ کوثر میں نے قرض کی تھی, بچی کو کہیں افطار کر لیں ماشاءاللہ. جی بچے افطار کا ٹائم. اچھا افطار, روزہ افطار ہو گیا, آپ شروع کریں روزہ افطار. ماشاءاللہ صحیح بات ہے, بچے ہمارا مستقبل ہیں. نظر بد کے معاملات میں ماں باپ بہت زیادہ بیچارے پریشان رہتے ہیں. بچوں کا بار بار گرنا, کن ذہن ہو جانا, رات کو اٹھ کے رونا گرنا. ہاں ڈاکٹر فضا نظر پہ جی جی پلیز. جی 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 شاہ صاحب نظر کے بارے میں کہ ایک تو یاد رکھیں کہ
کہ اپنے بچوں کو جو ہے سورہ کوثر یاد کروائیں. انا اعطیناکل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ کوثر جو ہے یہ بچوں کو یاد کروائیں, بچوں کو بتائیں کہ جب صبح اٹھیں بچے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں. ٹھیک 7 مرتبہ ہاں, پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. اچھا بچے خود پڑھیں یا پھر اگر چھوٹا بچے سے کہ گود میں نے اس کو بٹھایا ہے اس کی اماں پڑھ کے اس پہ پھونک تو مار پھر دیں ان کی والدہ کو یا والد کو چاہیے وہ پھر سورہ کوثر جو ہے 7 مرتبہ پڑھیں. ہاں 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھ کر بچوں کے احسار کی نیت سے پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں, دم کر دیں. انشاءاللہ سورہ کوثر کی برکت سے بچے نظر بد سے محفوظ رہیں گے. اچھا بڑوں کو بھی نظر لگ جاتی ہوگی, ہمارے لیے بھی کچھ بتا دیں, شاید ہمیں بھی کبھی لگ جاتی ہو. میں اس کے بارے میں یقیناً لگتی ہے ماشاءاللہ, بڑوں کو بھی لگتی ہے. ہمارے ناتخوان حضرات ہیں ان کو لگ جاتی ہے, اینکر ہیں ان کی ذہانت کو لگ جاتی ہے. ذہین اور قابل لوگ ہوتے ہیں اینکر, آپ کو پتہ ہے چنے ہوئے لوگ ہیں, ذہین اور قابل ترین لوگ ہوتے ہیں. بہت شکریہ. تو ہاں جی شاہ صاحب. اور اسی طرح علماء کو لگ جاتی ہے, جیسے شہید امینی صاحب دیکھیں ماشاءاللہ کتنے حسین و جمیل ہے, خوبصورت ہیں. مفتی عابد مبارک صاحب ہیں. تو میری گزارش ہے امین شہیدی پروگرام لگتا ہے. اچھا میں نے نوٹ نہیں کیا, وہ جلدی میں بول کے مفتی عابد صاحب نے پکڑ اصل میں لیا. شودا کے چاہنے والے ہیں. پکڑ لیا. ہاں تو نہیں تو مفتی عابد صاحب آپ کو حسین و جمیل نہیں لگتے؟ ہاں مفتی عابد صاحب کا ویٹ کم کروانا ہے انشاءاللہ. تو یہ کہ سورہ کوثر جو ہے مفتی عابد صاحب پہلوان العلماء ہیں. اچھا لائٹ نوٹ پہ گفتگو سٹارٹ ہو گئی. جی جی جو بڑی افراد ہیں ان کے لیے چاہیے وہ سورہ کوثر 21 ٹائمز ٹھیک ہے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں, نظر اتارا کریں, ثابت لال مرچوں سے نظر اتاریں. سیدھی بات ہے باوضو رہیں, انشاءاللہ اس کی بھی بڑی برکتیں. باوضو رہنے والے پہ بھی نظر کے اثرات نہیں ہوتے. اچھا شاہ صاحب آپ نے یہ نہیں بتایا, آسان ہے بالکل, کہ سورۃ کوثر جو صبح شام 7 مرتبہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے صبح نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ. جی ٹھیک ہے چلیں جی, بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ مریم بار بار بتا رہی کہ میں 5 ایئرس کی ہو گئی ہوں, 5 ایئرس کی ہو گئی ہوں. تو میرے خیال سے اسپانسرس کی طرف آتے ہیں کیونکہ وقت آگے جا رہا ہے. اس کے بعد ہمیں اسٹار کوئزر کی طرف جانا ہے, کلوزنگ کی طرف بھی جاننا ہے, اور ہمارے بڑا پیارا نعت خوان پینل ہے جو نعت پڑھتے ہیں تو ان سے ہم نعت بھی سنیں گے. میرے خیال سے میں ذرا اسپانسرس کی طرف چلی جاؤں. جن لوگوں نے ہمیں جن نے آج اسپانسر کیا ہے, اللہ والا بریانی افطار اسپانسر کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ روزانہ ہماری افطار ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. اللہ والا بریانی, یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے یہ بھی بریانی کا ایک چاول چن چن کے کھا رہا ہے, اس کو شاید مزے کی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. KFC والوں کا بہت شکریہ. اور KFC بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور زنگر بچوں کو بڑا پسند ہوتا ہے. اس کے ساتھ 7 اپ والوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. 7 اپ کو پی کر پیاس بجھتی ہے بہت جلدی. ٹاپ جوسز والوں کا بہت شکریہ جو کہ روزانہ ہمیں جوس بھیجتے ہیں. ایکوافینا کا پانی ہوتا ہے اور افطاری کے ساتھ ہی کھجور کے ساتھ آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے. شکر گنج والوں کا بھی بہت شکریہ کہ وہ بھی ہماری افطار ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. اور دوبارہ ذرا بتا دوں, اللہ والا بریانی, KFC, 7 اپ, ٹاپس جوسز, ایکوافینا کا پانی, شکر گنج والوں کا بہت شکریہ جو کہ روزانہ ہماری افطار ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ بھی ذرا بتا دوں کہ گفٹ ہیمپرز میں زی انٹرنیشنل کا ذرا سب سے پہلے بتا دوں کہ زی انٹرنیشنل تعلیم کی دنیا میں ایک مخصوص نام ہے, ایک ایسا تعلیمی ادارہ جہاں تعلیم اور تہذیب کا ایک منفرد معیار ہے. کیونکہ زی کہتا ہے مل کر پڑھیں گے آگے بڑھیں گے. واو, مل کے پڑھیں گے آگے بڑھیں گے. اچھا اس کے علاوہ میں جیسیکا والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کی طرف سے بچوں کے ساتھ, اچھا ٹھیک ہے, ایڈور کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ایڈور والوں کی طرف سے گفٹ ہیمپرز آتے ہیں بچوں کے لیے روزانہ. اور فوڈ بستی والوں کا بھی بہت شکریہ جو کہ بچوں کے لیے گفٹ ہیمپر بھیجتے ہیں. اور ایزی کلر والوں کا شکریہ, ایزی کلر والے بھی ڈیلی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. طفل ڈائپرز والے بھی روزانہ بچوں کے لیے گفٹس بھیجتے ہیں. اور جوبلی کس نے نہیں کھائی ہوگی؟ ہاں ہمارے بچپن سے جوبلی چلی آ رہی ہے, ہم بڑے ہو گئے, یہ بچے بھی جوبلی کھاتے ہیں. تو جوبلی بہت مزے کی چاکلیٹ ہے جی, تمام بچے جوبلی کھاتے ہیں اور جوبلی والوں کے سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. تمام بچوں کے ساتھ یہ گفٹ ہیمپرز جائیں گے. اور اسٹار کوئزر کا میرے خیال سے وقت ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم رضوان گھومن سے نہیں آج تھوڑا لمبا ہو گیا ہے, میں ذرا پلان بتا دوں, تحریم بتا رہی ہے مجھے کان میں کہ پہلے ہم رضوان کی طرف چلیں گے, نعت سنیں گے, پھر مریم کا کیک بھی تو آیا ہوا برتھ ڈے کا, وہ بھی کاٹنا ہے. اور مریم آپ آ جائے جلدی سے جب تک رضوان بھائی نعت پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی ہم اسٹار کوئزر پہ جائیں گے دوسرے سیٹ پر. چلیں بلکہ ساتھ ساتھ کاٹ لیں گے. آئیے جی رضوان. سب سے اولا ہمارا
سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا تلاش ہے جناب ہمیں اسٹار کوئزر کی، اور لیے آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں 3 کنٹیسٹنٹس اور ان کے نام میں آپ لوگوں کو بتا دی چلوں. ٹیم بے میں ہمارے ساتھ ہیں فضا محمد رفیق، ٹیم واؤ میں ہیں عبد القادر، ٹیم لام میں ہیں وردہ خان. آپ تینوں کو ویلکم. اور میرے ججز جو کہ اس راؤنڈ میں تو میرے ساتھ ہوسٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں سمیہ اور مدثر. تو ہم ایسا کریں گے کہ 2 راؤنڈ ہوں گے ہمارے پہلے کی طرح. ایک ہوگا بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ میں میں آپ سے سوال کروں گی، جس کو سوال کا صحیح جواب آتا ہے وہ بزر بجائے، جس کو نہیں آتا وہ نہ بجائے، کیونکہ غلط جواب پہ -10 ہو جائیں گے. آدھے سوال پہ اگر آپ نے بزر بجایا تو میں سوال کمپلیٹ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ اور پھر ہوگا ریپڈ فائر، جو کہ یہ آپ دونوں آپ سے کریں گے. 60 سیکنڈز میں آپ لوگوں سے سوالات ہوں گے، اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. کلیئر ہے؟ بزر چیک کر لیں، پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. چلیں جناب، پہلا سوال. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر کس صحابی نے امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا تھا؟ واو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل صحیح. اچھا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب 2 لوگ ایک ساتھ بزر بجائیں تو جب میں بتاؤں تو وہی جواب دے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن. قرآن کریم کی زینت کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ 1 سیکنڈ. کہ کس نے بجایا؟ ٹیم لام نے. زینت سورہ رحمان کو. بالکل صحیح جواب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں کون سی 3 راتیں قیام فرمائی تھیں؟ آپشنز اگر ہفتے کی 3 راتیں ہیں نا، تو بتا دیں کون سی ہیں. کوئی 3 ہے نا، اب میں کیا آپشنز دوں؟ پورے ہفتے کی آپشنز ہیں. تو کبھی نہیں مار سکتے کیونکہ نیگیٹو مارکنگ ہے. بتانی ہے. نہیں، آپ کو پہلے بزر بجانا ہوگا اگر جواب دینا ہے تو. 3 راتیں بتانی ہیں. ہفتے کی کون سی 3 راتیں؟ رمضان کی نہیں، ہفتے کی کون سی 3 راتیں؟ منڈے ٹو سنڈے کے درمیان کی جو بھی 3 راتیں ہیں اس میں وہ کیا ہے؟ پاس کر دوں؟ پاس کر. جمعہ، ہفتہ اور اتوار. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے اس شہر کا نام کیا تھا؟ یثرب. بالکل صحیح جواب، یثرب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ام امارہ کے جسم پر کتنے زخم آئے تھے؟ آپشنز دے دیتی ہوں میں. 11، 12 یا 13. بے 12. بالکل صحیح جواب. غزوہ احد میں کس صحابی کی آنکھ کا آئی بال دشمن کے تیر سے باہر نکل پڑا تھا؟ واو. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ. بالکل صحیح جواب. نیب کن الفاظ کا مخفف ہے؟ واو. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. بالکل صحیح جواب. پنجاب کے کل اضلاع کتنے ہیں؟ بے 3. غلط جواب. 17. نہیں، غلط. 35. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انصار کی لڑکیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کس طرح کیا تھا؟ واو. ڈف بجا کے اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. بالکل صحیح. گا کر انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا. مسجد قباء کی تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس صحابی کے شعر پڑھتے تھے؟ ریپیٹ پلیز ریپیٹ. مسجد قباء کی تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس صحابی کے اشعار پڑھتے تھے؟ کنفرم نہیں ہے تو بس پاس کر دوں؟ پاس کر. حضرت عبداللہ بن رواحہ. قرآن کریم میں کتنی مرتبہ بسم اللہ آیا ہے؟
बे 27 गलत जवाब 114 मरतबा। पाकिस्तान के कौमी फूल का नाम बताएं। लाम जैस्मीन बिल्कुल, चंबेली भी कहते हैं जैस्मीन। हज़रत सलमान फ़ारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद के कितने अरसे बाद ईमान लाए थे? 3 ऑप्शंस दे रही हूँ, 4, 5 या 6। बे 5 बिल्कुल सही, 5 दिन। लास्ट क्वेश्चन, कुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान कौन सी सहाबी थे? वाओ, खातून है। खातून सॉरी 5 Mistake. 4 3 2 1 हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला। तो जनाब ये था हमारा रैपिड फायर और अच्छा रहा, वैसे मज़ा आया। कुछ सवालात के बे ने गलत जवाब दे दिए, उसकी वजह से आपकी अब माइनस में आपके मार्क्स हो जाएंगे। स्कोर मेरे सामने आ जाए तो मैं बता दूँ स्कोर बोर्ड क्या है, पता चल जाएगा। टीम बे आपकी 0 है, टीम वाओ के 40 हैं और टीम लाम आपके हैं 20। टीम वाओ के 40 पॉइंट्स हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही ना, क्या इन्होंने गलत जवाब दिए थे टीम बे ने। दुरुस्त भी दिए थे। दुरुस्त भी दिए थे, हाँ उसी हिसाब से अच्छा वो नंबर उस हिसाब से बैलेंस हुआ कर है। लिया। ठीक है अच्छा टीम लाम जो है वो उन्होंने बड़ा स्मार्टली खेला है, उनको जो आते थे उन्होंने वो दिए हैं। हाँ ये वैसे अच्छा तरीका होता है। बजर राउंड में ना बड़ा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना तो रिस्क लेना थोड़ा सा। बजर राउंड में ज़्यादा रिस्क ये जो रैपिड फायर है ना, इसमें आप तुक्के मार सकते हैं क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग अगले 2 राउंड्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं, अगले लेकिन राउंड में नहीं रैपिड है। फायर जरा तेज होता लेकिन है ये तो तेज अक्सर देना है, हाँ। आसान सवालों के जवाबात लोगों को नहीं तो आते। इसमें एक तो ऑप्शंस नहीं होंगे और दूसरा जिस सवाल का जवाब नहीं था पास कर दें आप। ठीक है स्टार्ट करें। टीम बे आपसे स्टार्ट होगा। कौन कर रहा है? मैं। ठीक है स्टार्ट करें जी। स्टार्ट। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल किस सन हिजरी में हुआ था? 20 हिजरी। गलत जवाब। हज़रत रुक़ैया का इंतकाल कब हुआ था? पास। 3 हिजरी में कौन सा अहम गज़वा पेश आया था? गज़वा ओहद। बिल्कुल सही। गज़वा ओहद में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 100 थी और काफिरों की 333 मुसलमानों की थी और 1000 काफिरों की थी। गलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त गज़वा ओहद के लिए रवाना हुए थे? पास। गज़वा ओहद में मुशरिकीन मक्का की तादाद क्या थी? गज़वा ओहद में 1000। बता रही थी, अब नहीं। गलत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए वो हफ्ते का कौन सा दिन था? पीर। गलत। हज़रत उम्मे कुलसूम से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी साहबजादी हज़रत उस्मान गनी के निकाह में रही थी? हज़रत रुक़ैया। बिल्कुल सही। गज़वा ओहद कब हुआ था? गज़वा ओहद 2 हिजरी। टाइम भी खत्म हो गया। वैसे ये गलत गलत है, जवाब। गलत है जवाब। चलें कोई मसला नहीं है। टीम वाओ रेडी हैं आप? करें सवाल। मुदस्सिर आप करें स्टार्ट। जी। चलें जी, टाइम शुरू होता है अब। 3 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किस बेटी की शादी हज़रत उस्मान गनी से की थी? हज़रत रुक़ैया। गलत। ईरान की करेंसी को क्या कहा जाता है? ईरान पास। पाकिस्तान में कितने गवर्नर जनरल आए? 15। गलत। पाकिस्तान का जदीद तरीन शहर कौन सा है? पास। कॉलेजेस का शहर किस को कहा जाता है? कौन सा? सॉरी। कॉलेजेस का शहर किस को कहा लाहौर। जाता है? दुरुस्त। 3 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किस सहाबिया से हुआ था? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। गलत। ग़ज़वा ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर का परचम किसे इनायत फरमाया था? अलमदार कौन थी? सॉरी पास। किस सहाबी को अल्लाह ताला ने गैर मामूली कुव्वत हाफ़ज़ा अता फरमाई कि उन्होंने बड़ी तादाद में अहादीस को याद किया? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। दुरुस्त। पाकिस्तान में कुल कितने आइन आए हैं? पास। 3 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी की बेटी से निकाह किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। गलत। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। अभी हफ्सा से निकाह हुआ था। अब ये चलें जवाब दुरुस्त मान लेते हैं क्योंकि आपने दुरुस्त मान रहे हैं। बीबी हफ्सा से निकाह हुआ। ठीक है, इतना तो मार्जिन दे देते हैं, कोई मसला नहीं। आप कह रहे हैं। ठीक है सही मान लेते हैं इस जवाब को। टीम लाम आप रेडी हैं? जी। सुमैया आप करें ready? स्टार्ट करें। चलें जी स्टार्ट। गज़वा खंदक में मुसलमानों की तादाद क्या थी? 313। गलत जवाब। गज़वा अहज़ाब कब हुआ था? गज़वा अहज़ाब कब हुआ था? 2 हिजरी। गलत जवाब। गज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम क्या था? पास। गज़वा ओहद में शहीद होने वाले किस सहाबी की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई थी? पास। हज़रत हमज़ा को किसने शहीद किया था? पास। गज़वा बदर में कुफ़ार का अलम बरदार कौन था? अबू सुफियान। गलत।
4 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से मशहूर नवासे पैदा हुए थे? पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत हमज़ा को कौन सा खिताब दिया था? पास। गज़वा बदर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस और कबीले का मुहासरा किया? पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नमाज खौफ किस गज़वा के मौके पर अदा फरमाई? ओहद। गलत। गज़वा ज़ातुर रिक़ा वाक़या कब हुआ था? पास। गज़वा खंदक में खंदक किस सहाबी के मशवरे से खोदी गई थी? हज़रत उमर। गलत है। गलत। चलें, वैसे अच्छा रहा कंपटीशन। तो अब हम स्कोर बोर्ड देखेंगे तो पता चलेगा। स्कोर अब हमें देखकर पता चलेगा कि कौन है विनर। कुछ गेस कर सकते हैं? चलें, आप गेस क्या करना, मेरे सामने आ गया है। और टीम बे ने 20 पॉइंट्स लिए हैं, टीम वाओ है विनर 70 पॉइंट्स के साथ, और टीम लाम के हैं 20 पॉइंट्स। तो टीम वाओ यानी कि अब्दुल कादिर, आपको बहुत मुबारक हो, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तैयारी आपकी नो डाउट बहुत अच्छी थी, लेकिन आगे और ज़्यादा अच्छी तैयारी करके थोड़ा सा फंबल हो गया था रैपिड फायर के अंदर, वो हो जाता है, कोई बात नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो आपको नाज़रीन। इसके साथ ही आज के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, हमसे आपकी मुलाकात होगी अब कल।